بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ماتمداران، سوگواران، یقیناً گرمی کی شدت اور استمادت آفتاب میں تقریر کرنا بہرحال کوئی محل نہیں تھا، مگر مسلسل بانیان جلوس کا حکم اور ان کی فرمائش پہ میں 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنی بات کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ گرمی اور یہ دھوپ، یہ تمازت، یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوکھے ہوئے رخسار یقیناً جب ان جلوس ہائے ادا میں دیکھے جاتے ہیں تو بے ساختہ کربلا کے ان ننھے ننھے بچوں کی یاد آ جاتی ہے کہ جنہیں 3 دن تک پانی میسر نہ ہوا۔ آپ تھوڑی سی گرمی کا بھی احساس کرتے ہیں تو بڑی جلدی سے سبیل سقائے سکینہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی مل جائے تو ہمارے بدن کو احساس سے تراوٹ ہو جائے، احساس ہو جائے ہمارے بدن کو نرمی کا۔ آپ کو جب بھی گرمی کا احساس ہوتا ہے فوراً آپ اپنے ہاتھوں کو پانی کی طرف بڑھاتے ہیں، مگر ہائے وہ کربلا کی پیاسی سکینہ جس نے کربلا سے بابا کے مر جانے کے بعد مسلسل پوچھا، پھوپھی اماں اگر تھوڑا سا پانی میسر ہو تو سکینہ اپنے لبوں سے اسے تر کر لے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ وہ غریب سکینہ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے دائیں طرف زندان بنایا گیا ہے بی بی کے حوالے سے، بی بی سکینہ کی یاد کے حوالے سے۔ یقیناً کائنات تشنگی کی وہ عظیم شہزادی ہے سکینہ کہ جس کے لیے مصائبوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ کربلا میں بعد شہادت حسین سکینہ بار بار کہتی رہی، پھوپھی اماں میرے بابا کے جانے کے بعد مجھے کسی نے تسلیاں نہ دی، اے پھوپھی اماں مجھے کسی نے دلاسے نہ دیے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب کسی کا باپ مر جاتا ہے نا تو لوگ اسے اپنی باہوں سے لگاتے ہیں، اس بچے کے سر پہ دست شفقت پھیرا جاتا ہے۔ میں نے جب سکینہ سے عالم تصور میں پوچھا، بی بی تیرے بابا کے مر جانے کے بعد کس کس نے تسلیاں دی؟ کیا تعجب ہے کہ حسین کی غریب سکینہ جواب دے، مجھے تسلیاں ضرور دی گئی مگر کبھی شمر کے تماچوں سے، کبھی شمر کے تازیانوں سے۔ میں بار بار فرات کا رخ کر کے کہتی رہی، او چچا عباس تیری سکینہ غریب ہو گئی۔ اجرکم اللہ، رونے والوں آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ ماتمدار، یہ مولا کے حسین کے چاہنے والے، حسین کے عزادار یکے بعد دیگرے، کبھی آج اس جلوس میں ہے، کبھی اس جلوس میں ہے، کبھی یہاں کا جلوس، کبھی وہاں کا جلوس۔ مجھے بے ساختہ کربلا کے بعد نکلتا ہوا ایک جلوس یاد آیا جس کی علمبرداری حسین کی بہن زینب نے کی ہے۔ ہمارے جلوسوں میں پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہے، زینب کے جلوس میں سوکھے ہوئے کوزے ہاتھوں میں ہیں۔ ہمارے جلوسوں میں کھانے کا اہتمام ہوتا ہے، زینب کے جلوس میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایک منزل آئی جہاں پہ شام کے بازار میں قافلہ روکا گیا۔ میرے عزیزو تقریر طولانی نہیں کروں گا، شام کے بازار میں ایک ایسی منزل آئی جہاں پہ یہ قافلہ روکا گیا۔ اچانک ایک مرتبہ چھوٹی سی سکینہ نے اپنے بھیا سید سجاد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی، بھیا سید سجاد ذرا سا ان شام کی عورتوں کو دیکھو جو اپنے اپنے چھتوں پہ پتھر لیے ہوئے کھڑی ہے۔ کوئی ام کلثوم کو مارتا ہے، کلیجہ نہ پھٹ جائے عزادارو تو پھر کیا ہو اس مصائب کے جملے پر۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے، بھیا جو عورت دکھائی دیتی ہے ہر عورت کے ہاتھ میں پتھر ہے، کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ یہ کہہ کے اپنی پھوپھی اماں کی طرف بڑھی، بڑھنے کے بعد سکینہ نے آواز دی، اے پھوپھی اماں میں شام غریبہ کا جلا ہوا دامن پھیلاتی ہوں، پھیلا کے دعا کرتی ہوں، اے پھوپھی اماں تم آمین کہنا۔ زینب نے سوال کیا، سکینہ کون سی دعا؟ کہے پھوپھی اماں یہ شام کی جتنی عورتیں ہیں سب کے ہاتھوں میں پتھر ہے مگر ایک عورت
ایسی ہے ارے جس کے ہاتھ میں پتھر نہیں، اے پھوپھی اماں سکینہ۔ آجرکم اللہ، آجرکم اللہ۔ بس ختم ہو گئی تقریر، 1 منٹ اور مصائب تمام کر رہا ہوں۔ پھوپھی اماں سب کے ہاتھوں میں پتھر ہے، سکینہ دیکھ رہی ہے یہ کوئی رحم دل خاتون ہے، یہ کوئی رحم دل بی بی ہے جس کے ہاتھ میں نہ پتھر ہے نہ گرم پانی ہے۔ شام کے بازاروں سے سکینہ گزری، کوفے کے درباروں سے سکینہ گزری، آ گئی اس منزل پہ جہاں بابا کا سر تشت طلا میں ملا۔ عزادارو قیامت ہو نہ جائے تو پھر کیا ہو، اس جملے پہ غور کرنا ساری زندگی ماتم کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ یہ 4 سال کی ہے غریب سکینہ، پھوپھی اماں کے قافلے میں بڑھتے بڑھتے ایک منزل ایسی آئی جہاں درباروں میں ظالم بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دربار میں جیسے ہی سکینہ کو لایا گیا، ساری بیویاں لٹی ہوئی سیدانیاں۔ اسی جملے پہ مصائب تمام ہونا ہے، اس کے بعد آپ کا ماتم ہوگا اور مولا کو پرسا ہو جائے گا۔ رونے میں کمی نہ کرنا، اس لیے سکینہ کے نام کا زندان بنایا ہے۔ سکینہ کے نام کی یادیں آپ کے دلوں میں ہوں گی، ماتم ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ جملہ سنیے، دربار ہے یزید کا، دربار ہے اس کے سپہ سالاروں کا، سارے یزیدی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف حسین کی غریب سکینہ بیٹھی ہوئی ہے۔ سکینہ اس انتظار میں ہے کوئی مجھے پانی لا کے دے گا، کوئی مجھے سہارا دے گا۔ اچانک دربار میں سکینہ نے ایک آواز سنی، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے اپنی چھڑی سے اشارہ کیا اور اشارہ کرتے ہوئے سکینہ کو دیکھ کے کہا، سکینہ ہم نے سنا ہے بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ اے سکینہ ہم نے سنا ہے بابا تمہیں بہت پیار کرتا تھا۔ سکینہ نے ایک مرتبہ کہا، ہاں ظالم، میرا بابا مجھے اتنا چاہتا تھا، میں جب تک بابا کے سینے پہ سوتی نہ تھی سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ ظالم کہتا ہے، اے سکینہ اگر بابا کی چاہتوں پہ اتنا بھروسہ ہے، اے سکینہ اپنے بابا کو آواز دو، تیرے بابا کا سر تشت طلا سے اٹھ کے تیری آغوش میں، قیامت عزادارو تشت طلا سے اٹھ کے تیری آغوش میں آ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ بابا کو بہت پیار ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی، بابا، اے بابا، ارے ظالم میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا ظالم میری محبت کا۔ اتنا کہنا تھا، بابا کی کٹی ہوئی گردن سکینہ کی گود میں آئی۔ سکینہ نے اپنے آنسوؤں سے بابا کے چہرے کو صاف کیا اور ایک جملہ کا، اے بابا آپ کی آنکھوں کے حلقے بتاتے ہیں آپ کو پیاسا مارا گیا، اے بابا یہ اپنا اپنا مقدر ہے، کبھی میں آپ کی گود میں سوتی تھی، آج آپ کا سر ہے سکینہ کی آنکھوں، بابا کے کھولو، ارے رخساروں کے نیل، بابا تماچوں کے نشان۔